أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات افترضهن الله من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو میں غیر حاضر تھا۔ اس سے پہلے جمعہ کو سفر معراج کے تعلق سے کچھ تمہیدی اور ابتدائی باتیں ہوئی تھیں، اور یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آنے والے جمعہ کو سفر معراج کے تفصیلی واقعات ذکر کیے جائیں گے، لیکن گزشتہ جمعہ کو سفر ہو گیا اور جو وعدہ کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہو سکا، اور اب معراج کے تفصیلی واقعے کو ذکر کرنے کا موقع بھی نہیں رہ گیا۔ لیکن اس واقعے سے متعلق کچھ ضروری اور اہم باتیں ضرور گزارش کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسراء اور معراج کے سفر میں، یعنی سفر کے جو دونوں مرحلے ہیں، پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا، اور دوسرا مرحلہ مسجد اقصی سے اوپر آسمانوں تک کا، ان دونوں مرحلوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے غیبی امور مشاہدہ کروائے گئے۔ جنت آپ کو دکھائی گئی، جہنم آپ کو دکھائی گئی، جنت کی نعمتوں کا مشاہدہ کروایا گیا، اور جہنم میں ہونے والے عذابات بھی آپ کو دکھائے گئے۔ اس کے علاوہ بہت سے گناہوں کے کام پر جو سخت سزائیں اللہ نے مقرر کی ہیں وہ بھی آپ کو دکھائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کو جن مغیبات کا علم وحی کے ذریعے دیا تھا، جنت کا، جہنم کا، جنت کی نعمتوں کا، جہنم کے عذاب کا، بہت سے گناہوں پر ہونے والی سزاؤں کا، جو علم بذریعے وحی اللہ نے دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کو دیا تھا، آپ کو ان مغیبات کا علم بذریعے وحی بھی دیا گیا اور آپ کو اس کا مشاہدہ اور معائنہ بھی سفر معراج میں کروایا گیا۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے
ایک بات. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالی نے جب اس سفر کا تذکرہ کیا تو اس میں آپ کے اوصاف میں سے، آپ کی صفات میں سے صفت عبدیت کا تذکرہ کیا. ارشاد ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو رات کے وقت لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اپنے بندے کو لے گئی، اپنے عبد کو لے گئی. آپ کی صفت عبدیت کا تذکرہ کیا، صفت رسالت یا صفت نبوت کا ذکر نہیں کیا. یعنی یہ نہیں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے رسول کو، یا پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت لے گئی اپنے نبی کو یا اپنے محبوب کو. بلکہ کیا کہا؟ پاک ہے وہ ذات جو رات کے وقت لے گئی اپنے مخصوص بندے کو، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صفت عبدیت کا تذکرہ کیا. اس میں دو باتوں کی طرف اشارہ ہے. کہ اللہ کی ذات سے قریب کرنے والی سب سے اہم چیز عبدیت ہے، اللہ کا بندہ بننا. یہ اللہ کو اللہ سے سب سے زیادہ قریب کرنے والی ہے. دنیا کے سارے انسان، اس میں انبیاء بھی شامل، رسول بھی شامل، سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. اور جس طرح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں، رسولوں میں سب سے افضل، افضل الانبیاء ہیں، نبیوں میں سب سے افضل. اسی طرح آپ اکمل العباد بھی ہیں، بندوں میں سب سے کامل بندے، بندوں میں سب سے کامل بندے آپ ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں آپ کو بہت سی خصوصیات عطا فرمائی، دو بڑی اہم خصوصیتیں ایسی بھی عطا فرمائی ہیں جو دوسرے نبیوں کو نہیں ملی. ایک اس دنیا میں اور دوسری آخرت میں. دنیا میں معراج کا واقعہ، معراج جس طرح آپ کو کروائی گئی اور مغیبات کا مشاہدہ کروایا گیا، اور جس اہتمام کے ساتھ اس جسد مبارک کے ساتھ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر مسجد اقصی سے ملأ اعلیٰ تک آپ کا سفر کروایا گیا، یہ صرف آپ ہی کی خصوصیت ہے. کسی نبی کو یہ شان، یہ مرتبہ اور یہ مقام نہیں ملا.
دوسرا خاص مقام جو آخرت میں اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ شفاعت کبریٰ کا مقام ہے۔ آخرت میں بہت ساری شفاعتیں ہوں گی، حفاظ بھی شفاعت کریں گے، علماء بھی شفاعت کریں گے، انبیاء اور رسول بھی شفاعت کریں گے، قرآن بھی شفاعت کرے گا، بہت سارے شفیع ہوں گے۔ لیکن شفاعت کا ایک خاص مقام ہے جو نہ کسی نبی کو ملا ہے نہ کسی رسول کو ملا ہے، اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ یہ خاص طور سے عطا ہوا ہے امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور وہ کون سی شفاعت ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے اور ہر شخص کے جسم سے پسینہ بہہ رہا ہوگا، سورج بالکل سر پر ہوگا اور ہر آدمی اپنے اعمال کی مناسبت سے پسینے میں ڈوبا ہوا ہو، کسی کا پسینہ ٹخنے تک، کسی کا گھٹنے تک، کسی کا کمر تک اور کسی کا اس کے گلے تک پہنچا ہوا ہوگا۔ لوگ اتنے پریشان ہو جائیں گے کہ وہ یہ تمنا کرنے لگیں گے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات ملے، چاہے ہمارا انجام کچھ بھی ہو۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام جلیل القدر انبیاء کے پاس پہنچ کر یہ درخواست کریں گے کہ آپ اللہ سے ہماری سفارش کر دیجئے کہ ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے اور اس مصیبت سے ہم کو نجات ملے، لیکن کوئی ہمت نہیں کر سکے گا۔ ہر نبی یہ کہے گا نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنی فکر ہے، مجھ سے سوال نہ ہو جائے۔ سب سے آخر میں جمع ہو کر کے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے، پھر آپ سفارش کریں گے، آپ شفاعت کریں گے اور اسی شفاعت کے نتیجے میں پھر حساب کتاب شروع ہوگا۔ یہی شفاعت کبریٰ ہے، اور یہ شفاعت کبریٰ سب کے لیے ہوگی۔ حساب کتاب شروع کروانے کے لیے ہوگی، ایمان والوں کا بھی حساب کتاب شروع ہوگا اور کافروں اور مشرکوں کا اور نافرمانوں کا بھی حساب کتاب اسی شفاعت کی وجہ سے شروع ہوگا۔ تو آپ کی یہ شفاعت سب کے لیے ہوگی، آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا نظارہ پورا میدان محشر وہاں دیکھے گا۔ جس طرح اس دنیا میں آپ کے رحمت للعالمین کا نظارہ دنیا نے دیکھا ہے، میدان محشر میں بھی آپ کے رحمت للعالمین ہونے کا نظارہ پورا میدان محشر دیکھے گا۔ تو یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے جب اللہ کے ساتھ تواضع اختیار کی، اللہ کے سامنے جھکے، اس کے کامل بندے بنے، تو اس کے صلے میں اللہ نے آپ کو معراج عطا فرمایا، اور جب آپ نے اللہ کے بندوں کے ساتھ تواضع اختیار کی تو اس کے صلے میں اللہ تعالی نے آپ کو شفاعت کبریٰ کا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ تو اس آیت کریمہ میں ایک اشارہ تو اس طرف ہے کہ آپ کو جو یہ عروج نصیب ہو رہا ہے، اتنے اعلیٰ مقام تک آپ پہنچ رہے ہیں اور یہاں سے اٹھ کر بارگاہ رب العزت میں پہنچ رہے ہیں، یہ جو کچھ آپ کو مل رہا ہے آپ کی صفت عبدیت کی بنیاد پر مل رہا ہے۔ آپ عبد کامل ہیں اللہ کے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیے، جو عبد ہوتا ہے
اسے اللہ کی بارگاہ تک عروج اور اوپر اٹھنا نصیب ہوتا ہے۔ رسول جو ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے، وہ نیچے آتا ہے۔ رسول کون ہوتا ہے؟ جسے اللہ اپنے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجتا ہے تو وہ اوپر سے اللہ کی طرف سے بندوں کی جانب آتا ہے، اور جب عبد کامل بنتا ہے تو وہ بندوں کے درمیان سے اٹھ کر اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو ایک اشارہ تو صفت عبد کو ذکر کرنے میں اس طرف ہے کہ آپ کو جو یہ مقام بلند ملا ہے وہ صفت عبدیت کی بنیاد پر ملا ہے۔ دوسرا اشارہ اور دوسری حکمت جو اس میں یہ ہے کہ اس بات کا پورا خطرہ تھا کہ اس محیر العقول واقعے کو دیکھ کر کہ رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر، انبیاء سے ملاقات اور پھر اللہ کے دربار میں حضوری اور طرح طرح کی مغیبات کا مشاہدہ کرنا اور پھر واپس آ جانا، کہیں ایسی صورتحال نہ پیدا ہو جائے کہ جس طرح حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے والوں نے حضرت عیسیٰ کے معجزات دیکھ کر ان کو الوہیت کے مقام تک پہنچا دیا، حضرت عزیر علیہ السلام کا معجزہ دیکھ کر انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے اس محیر العقول معجزے کو دیکھ کر لوگ گمراہ نہ ہو جائیں اور آپ کو مقام عبدیت سے اوپر اٹھا کر مقام الوہیت تک نہ پہنچا دیں، جس طرح پہلی امتوں نے اپنے نبیوں کو مقام الوہیت تک پہنچایا تھا۔ اس لیے اللہ نے خاص طور سے لفظ عبد کا ذکر کیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام تر مقام بلند کے باوجود اللہ کے بندے ہی ہیں، وہ الہ نہیں ہے، وہ معبود نہیں ہے، ان کی پرستش نہیں کی جائے گی۔ الہ اور معبود صرف اللہ کی ذات ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہی ہیں۔ اور میرے دوستو، اللہ نے اس کا کس قدر اہتمام فرمایا ہے کہ آپ کا اتنا عظیم مقام ہے، اتنا بلند مقام ہے، آپ کی شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ اس کا پورا خطرہ موجود تھا کہ لوگ آپ کے کمالات اور آپ کے اوصاف کو دیکھ کر کے کہیں گزشتہ امتوں کی طرح گمراہ نہ ہو جائیں۔ اللہ نے جو کلمہ ہمیں دیا، جس کے ذریعے ہم اللہ کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اس میں کیا ہم سے کہلوایا گیا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اصل رسالت کی گواہی دینا مقصد تھا کہ ایمان لانے والا آپ کو اللہ کا رسول مانے، اس پر یقین رکھے،
لیکن رسول کا تذکرہ کرنے سے پہلے پہلے آپ کے عبد ہونے کا تذکرہ کیا گیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں جو لفظ عبد لایا گیا اس میں یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک تیسری چیز اور ہے کہ عبد کا لفظ صرف روح پر نہیں بولا جاتا، صرف جسم پر نہیں بولا جاتا، بلکہ جسم اور روح جب دونوں کا تعلق باقی ہو، یعنی بندہ زندہ ہو، تو اس کے اوپر لفظ عبد بولا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسم اور روح کے ساتھ یہ کوئی صرف روحانی سفر نہیں تھا کہ جس طرح آدمی سونے کی حالت میں کوئی خواب دیکھتا ہے اسی طرح آپ کو کوئی خواب دکھا گیا، نہیں، جسم اور روح کے ساتھ آپ کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے ملأ اعلیٰ تک آپ کو لے جایا گیا۔ اس کے بعد میرے دوستو جو تفصیلات ہیں درمیان کی، میں نے عرض کیا کہ ان تفصیلات کو ذکر کرنے کا موقع نہیں رہ گیا، لیکن اس سفر معراج میں جو خاص چیزیں آپ کو دی گئی، بارگاہ خداوندی سے جو تحفہ اور انعام آپ کو ملا، اور آپ کے واسطے سے اس امت کو جو انعام ملا، اس کا تذکرہ تو بہرحال ضروری ہے، کیونکہ وہی حاصل ہے اس سفر کا، وہی نتیجہ ہے اس سفر کا، وہی لب لباب ہے اس سفر کا کہ اللہ نے آپ کو یہ سفر کروا کر کے آخر میں جو چیز آپ کو دی کہ یہ لے جائیے، یہ آپ کے لیے بھی تحفہ ہے اور آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی اہم چیز ہوگی، اس کا تذکرہ بہرحال ضروری ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں بطور خاص آپ کو عطا فرمائی۔ پہلی چیز، پہلا عظیم تحفہ جسے آپ تحفہ معراج کہہ سکتے، وہ صلاۃ اور نماز، 5 وقت کی نمازیں۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، آمن الرسول سے آخر تک، جسے آپ اکثر و بیشتر نماز میں اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اور تیسرا تحفہ جو آپ کے ذریعے اس امت کو ملا وہ یہ خوشخبری دی گئی کہ کبائر کے جو مرتکب ہوں گے، گناہ کبیرہ کے جو مرتکب ہوں گے اس امت کے افراد، ان کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالی جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ یہ ضابطہ ہے کہ بندہ اگر کبیرہ گناہ کرتا ہے تو اس کا وہ کبیرہ گناہ وہ توبہ کر لے تو معاف ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میدان محشر میں کبیرہ گناہوں کی معافی کے اور بھی ذرائع ہیں۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر حافظ قرآن کو ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں شفاعت کا حق ملے گا جن کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا، یعنی وہ کبیرہ گناہوں کے مرتکب ہوں گے اور ان کبیرہ گناہوں کی وجہ سے اس کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا۔ پھر یہ حافظ قرآن ایسے 10 آدمیوں کی جب اللہ سے سفارش کرے گا تو اللہ معاف کر دیں گے۔
اسی طرح اور بہت سارے شفیع ہوں گے جن کی شفاعت سے اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو معاف کریں گے. خود اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کے کبیرہ گناہوں کو معاف کریں گے. اور اگر جہنم میں بندہ ڈالا گیا کبیرہ گناہ کی وجہ سے تو ایک نہ ایک دن وہ اپنے ایمان کی بدولت جہنم سے ضرور نکلے گا. ہمیشہ کے لیے کبیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں نہیں رہے گا. یہ اس امت کو یہ 3 چیزیں دی گئی. پہلی چیز نماز دی گئی، اور نماز بھی یہاں بھی وہی عبدیت کی بات ہے. عبدیت کی بات ہے. اللہ اپنے بندے اور اپنے عبد کو لے گیا وہاں تک، اور پھر اس عبد کامل یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں جو نذرانہ پیش کیا وہ عبدیت ہی کا نذرانہ تھا. کیا کہا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام جانی، مالی اور بدنی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے. ان کی بارگاہ میں وہ خود بے نیاز ہیں ہر چیز سے. ان کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اور جب خزانہ کسی کا بھرا ہوا ہو اور جن چیزوں سے بھرا ہوا ہو وہی تحفے میں دی جائے تو اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے. اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہاں، اس کے خزانے میں بھی کچھ چیزوں کی کمی ہے جو نہیں ہے. وہ ہر طرح کے عیوب سے اور نقائص سے پاک ہے. کوئی نقص، کوئی عیب اس کے یہاں نہیں ہے. شاعر کی دنیا بھی بڑی عجیب ہوتی ہے. بڑی عجیب و غریب باتیں یہ کہے جاتے ہیں. فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے 4 چیزاں اردام شاہ کی در گنجے تو نیست، عاجزیو بے کسی عذرو گنہ اردام. اے اللہ تیرے دربار میں ایسی 4 چیزیں لے کر آیا ہوں جو تیرے یہاں نہیں ہے. عاجزی، بے کسی، عذر اور گناہ لے کر آیا ہوں. عاجزیو بے کسی عذرو گنہ اردام. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات. بندہ حاضر ہو رہا ہے رب کی بارگاہ میں تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنی بندگی کا ہی نذرانہ پیش کرے گا. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بندگی ہی کا نذرانہ پیش کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات. اور پھر اس کے جواب میں جو وہاں سے انعام میں ملا وہ عمل ملا جو کامل عبدیت کا اظہار کرتا ہے. جس عمل میں بندے کی مکمل بندگی کا اظہار ہوتا ہے وہ عمل وہاں سے ملا. یہاں سے بندہ گیا، بندگی نذرانے اور تحفے میں لے گیا، تو وہاں سے جو عمل ملا امت کو اور تحفہ لے جانے والی ذات کو وہ عمل ملا جس میں بندگی کامل طور سے اور اتم طور سے موجود ہے. عبادتیں تو بہت ہیں. روزہ بھی ایک عبادت ہے، لیکن صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو روزے میں بندگی کی صفت کامل طور سے موجود نہیں ہے. اس میں بندگی صرف اس معنی کر ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے اور روزہ رکھنے والا اللہ کے اس حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے. ورنہ روزے میں کھانے سے بے نیازی، پینے سے بے نیاز، نفسانی خواہش سے بے نیاز، اور یہ بے نیاز ہونا تو اللہ کی صفات میں سے اس کی ایک صفت ہے. بندہ بے نیاز نہیں ہوتا.
لیکن یہاں وہ کھانے سے بے نیاز، پینے سے بے نیاز، نفسانی خواہشات سے بے نیاز، تو اس معنی کر اس میں عبادت کی شان نہیں ہے، صرف اس معنی کر عبادت کی شان ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے اور بندہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ میں بندہ مال دیتا ہے، تو دینے میں کون سی عبدیت، کون سی تواضع، کون سا انکسار اور کون سی مسکنت ہے؟ اعطا، دینا، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ معطی، دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن زکوٰۃ میں عبادت کی جو شان پیدا ہوئی کہ یہ بندہ اللہ کے حکم سے دیتا ہے، اس کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے، اس لیے وہ عبادت ہے۔ یہی حال حج کا ہے، وہاں تو ایک دم سے ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو کر کے جسم کے وہ کپڑے جو وہ ہمیشہ پہنتا تھا اس کو بھی اتار کر اور والہانہ انداز میں اور عاشقانہ انداز میں اللہ کے گھر کی طرف دوڑتا ہے، اور دیوانے اور مجنون اور عاشق کی طرح اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے، منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، اور پھر جمرات کو کنکریاں مارتا ہے۔ لیکن حج میں بھی جو عبادت کی شان آتی ہے وہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ لیکن نماز کو دیکھ لیجئے، شروع سے لے کر آخر تک اس کے ہر حصے میں عبدیت کا اظہار ہے، بندگی کا اظہار ہے، تواضع ہے، مسکنت ہے، عاجزی ہے، اپنے قصور کا اعتراف ہے، اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی کا عمل سے بھی اعتراف ہے، قول سے بھی اعتراف ہے۔ تو صحیح معنوں میں عبادت کا پورا مفہوم اگر کسی عبادت میں پایا جاتا ہے تو وہ نماز ہے۔ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر اپنے اس فعل سے اظہار کرتا ہے کہ کوئی بڑا نہیں ہے، اور پھر زبان سے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ بڑا۔ پھر ہاتھ باندھ کر کھڑا رہتا ہے، جھکتا ہے، اور آخر میں اپنی پیشانی اللہ کے حضور میں ٹیک دیتا ہے۔ شروع سے لے کر آخر تک نماز کا ہر عمل مکمل عبدیت کا اظہار کرتا ہے۔ تو بندہ گیا اللہ کے حضور اور اپنی بندگی تحفے میں لے کر گیا، تو اللہ نے انعام کے طور پر جو عمل عطا فرمایا اس عمل میں کامل طور سے عبدیت کا اظہار ہے، یہ نماز ہے۔ آپ جب نماز کا تحفہ لے کر واپس ہوئے تو معراج کے واقعے میں یہ ہے کہ جب آپ جا رہے تھے تو مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت ہارون، حضرت ادریس، حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ لیکن واپسی میں صرف ایک ملاقات کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، کہ جب آپ نمازوں کا تحفہ لے کر واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ملا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا 50 وقت کی نمازیں ملی ہیں، 50 وقت کی نمازیں خوشی خوشی لے کر آپ آ رہے تھے، 50 وقت کی نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ حضرت میری امت آپ کی امت سے زیادہ طاقتور تھی، اس کو 2 نمازیں ملی تھی، وہ بھی نہیں پورے طور سے ادا کر سکی۔ آپ کی امت تو کمزور ہے، 50 وقت کی نمازیں کیسے پڑھے گی؟ آپ جائیے، اس میں کمی کروائیے۔ آپ پھر گئے،
تو وہاں سے یہ حکم ملا کہ ٹھیک ہے 5 وقت کی نمازیں ہم کم کر دیتے ہیں، جائیے 45 پڑھیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کتنی ملی؟ کہا 45 ہو گئی۔ کہا ابھی آپ جائیے۔ یہ آنے جانے کا سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئیں۔ اتنی مرتبہ اللہ نے آپ کو بلایا، اس میں بھی آپ کی محبوبیت ہے۔ اللہ چاہتے تو اسی وقت 5 نمازیں دے دیتے نا، لیکن یہ پھر بار بار کی دربار کی حاضری کیسے ہوتی؟ بار بار کی دربار کی حاضری کے لیے بار بار آپ کا آنا جانا ہوا، پھر 5 رہ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت ابھی زیادہ ہے، میری امت 2 وقت کی نہیں پڑھ سکی تھی ابھی اور آپ کم کروائیے۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا اب مجھے شرم آتی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ایک مرتبہ اور گئے ہوتے تو چھٹکارا ہی مل جاتا، ایک مرتبہ اور واپس گئے ہوتے آپ۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو لکھ دیتے ہیں وہ ٹلا نہیں کرتا۔ آپ کی امت 5 وقت کی پڑھے گی، ہم اسے ثواب 50 کا دیں گے۔ 1 وقت کی پڑھے گی تو گویا وہ 10 وقت کی پڑھے گی۔ 5 وقت کی نماز پڑھے گی تو ہم 50 نمازوں کا ثواب اسے عنایت فرمائیں گے۔ تو یہ تحفہ لے کر آپ واپس آئے، ایک تحفہ۔ دوسرا بتایا کہ وہ آمن الرسول سے لے کر کے اور آخر آیت تک، یہ 2 آیتیں سورہ بقرہ کی جو ہیں، ان 2 آیتوں کی بڑی فضیلت ہے۔ خود سورہ بقرہ کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے۔ قرآن کریم کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ جو شخص اپنے گھر میں دن میں 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا تو اس کا گھر شیاطین سے 3 دنوں تک محفوظ رہے گا، اور جو آدمی اپنے گھر میں رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرے گا تو اس کا گھر شیاطین سے 3 راتوں تک محفوظ رہے گا۔ اب دیکھیے ہم لوگوں کا کیا مزاج ہو گیا۔ ہمارا مزاج یہ ہو گیا ہے کہ ہم دنیا کا ہر کام دلالوں سے کرواتے ہیں۔ ایک میٹر لگوانا ہو تو وہ کام ہم دلال کو دیتے، وہ لا کے لگوا دیتا ہے۔ کوئی بھی چھوٹا بڑا کام وہ دلالوں کی معرفت ہوتا ہے۔ ہمارا مزاج ایسا بن گیا کہ اب یہ کام بھی، اس میں بھی ہم دلالوں کی خدمات حاصل کر رہے ہیں۔ کسی مؤذن صاحب سے، کسی امام صاحب سے، کسی حافظ قرآن سے ہم کہتے ہیں بھائی اتنا دیں گے، آپ ہمارے گھر میں آ کر سورہ بقرہ پڑھ دیجئے۔ سورہ بقرہ پڑھنے والے ہمارے درمیان ہیں جو یہ دلالی کرتے ہیں۔ دکانوں پر، کارخانوں میں، ہوٹلوں پر یہ سورہ بقرہ شریف کی دلالی ہو رہی ہے۔ کیا کہا گیا تھا؟ جو شخص اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھتا ہے، یعنی بات تو خود اس کے پڑھنے کی کہی گئی تھی کہ وہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ پڑھے تو اس کا گھر 3 دن تک شیطان سے محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اس اللہ کے بندے کو کہاں فرصت؟ اس کے پاس تو جیب میں پیسے ہیں، اس کو دلال مل جاتے ہیں یہ پڑھنے والے۔ اور ہمارے یہ پڑھنے والے دلال بھی ایسے ہوتے ہیں کہ 10 منٹ میں سورہ بقرہ ختم بھی کر دیتے ہیں۔ کون دیکھنے آتا ہے؟ سمجھے؟ ایک مرتبہ میں 3 صفحہ 4 صفحہ الٹ کر کے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں۔ اور اب تو مولوی صاحب بھائیوں، جس طرح
کورس ہوتا ہے، اسی طرح یہ کورس کے طور پر بھی طے بھائی اگر ٹی بی ہو جائے تو اس کی دوائیں اتنے مہینے تک استعمال کرنی پڑیں گی، پھر اتنے مہینے میں جو دوائیں لگیں گی وہ کتنے پیسے کی لگیں گی۔ اسی طرح اب یہ سورہ بقرہ پڑھنے والے 40 دن کی فیس طے کرتے ہیں کہ بھئی اتنے 1000 روپے لگیں گے 40 دن تک سورہ بقرہ پڑھنے کے۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ بہرحال سورہ بقرہ کی فضیلت ہے اور ان آیتوں کی فضیلت ہے۔ ان آیتوں کو سوتے وقت پڑھ کر سونا ہر طرح کی آفات سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرماتے ہیں۔ ضرورت تو اس کی تھی کہ ان آیتوں کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے کی جاتی، ان کا ترجمہ بیان کیا جاتا، اور ان آیتوں میں وہ خاص بات کیا ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے ان آیتوں کو معراج میں تحفے کے طور پر عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس خزانے سے مجھے یہ 2 آیتیں ملی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا جنت کے خزانوں میں سے مجھے یہ 2 آیتیں ملی ہیں، آمن الرسول سے آخر تک۔ تو میرے دوستو یہ معراج کا واقعہ ہے اور اس کا خاص تحفہ نماز ہے، اور نماز کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات ارشاد فرمائی جو میں نے پہلے حدیث کی شکل میں پڑھی ہے آپ کے سامنے، 5 صلوات افترضہن اللہ، 5 وقت کی نمازیں ہیں جنہیں اللہ نے فرض فرمایا ہے۔ جس نے اچھی طرح وضو کیا، وقت پر ان 5 نمازوں کو پڑھا، اس کے رکوع اور اس کے سجدوں کو اچھی طرح سے ادا کیا، کان لہ علی اللہ عہد، تو اللہ کے ذمے یہ وعدہ ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا، اور جس نے ایسا نہیں کیا تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا اور اللہ چاہے گا تو عذاب دے گا۔ یہ 5 وقت کی نمازیں ہیں، اور پھر ان نمازوں کو کس طرح سکھایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں آ گئے تھے، جبریل علیہ السلام فجر میں نہیں آئے، ظہر میں آئے، اور پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور آنے والے دن کی فجر حضرت جبریل علیہ السلام امام بنے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی، اور پھر دوسرے دن، اور یہ 5 وقت کی نمازیں بالکل اول وقت میں پڑھی، جیسے ہی وقت شروع ہوا ویسے ہی پڑھی۔ دوسرے دن پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر آخر وقت میں پڑھی، 2 دن تک مسلسل آئے اور نماز اس طرح پڑھ کر کے دکھائی اور سکھائی، اور آخر میں ارشاد فرمایا ما بین ہذین الوقتین وقت لک ولامتک، ان دونوں وقتوں کے درمیان آپ کی امت کے لیے وقت ہے۔ یعنی شروع وقت بھی متعین کر دیا گیا اور آخر وقت بھی متعین کیا۔ صبح صادق ہوئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا، سورج طلوع ہوا، فجر کا وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔